ناظرین گرامی، آج سے کروڑوں سال قبل اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو 7 دنوں میں تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تخلیق کر کے اس دنیا میں انسان کی بنیاد رکھی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک قوم کی طرف اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اس طرح ہر قوم میں الگ الگ نبی کو مبعوث فرمایا۔ پیارے دوستو، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ناظرین گرامی، ان تمام انبیاء میں سے 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ ان 4 نبیوں کو آخر اللہ پاک نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ ان کے پیچھے ایسی کیا وجوہات ہیں جو یہ نبی آج بھی زندہ ہیں؟ اور یہ 4 زندہ نبی اس وقت کہاں پر ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے دوستو، قرآن اور احادیث کی کتب میں مختلف روایات میں ان نبیوں کا ذکر ملتا ہے جن کو رب ذوالجلال نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے آج تک موت کو نہیں دیکھا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دی اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اللہ کا نبی ہوں اور آپ لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، تو ان لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی۔ یہودیوں کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا اور ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ یہودیوں کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دیں گے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم آپ کو جھٹلاتی رہی اور اسلام قبول نہ کیا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہرگز اسلام قبول نہیں کریں گے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرتا ہے۔ آپ کی اس بات پر تقریباً 20 لوگوں نے اسلام قبول کیا، باقی سب نے آپ کو جھٹلا دیا۔ جب ان 20 لوگوں نے اسلام قبول کیا تو باقی تمام یہودی غصے میں آ گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اس طرح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا منصوبہ بنا لیا اور اس کے لیے توتیانوس نامی ایک شخص کو منتخب کیا۔ جب یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمانوں پر لے آئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں آج بھی زندہ ہیں اور آپ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں پھر سے تشریف لائیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی حضرت خضر علیہ السلام کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے سمندروں اور دریاؤں پر حکومت عطا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، اس لیے آپ کو قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس بادشاہت سے انکار کر دیا اور جنگلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کا گزر آب حیات کے چشمے پر سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پی لیا اور تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر بہت ساری روایات میں آتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک سفید پوش شخص آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کچھ پڑھنے کے بعد پھر واپس چلا گیا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھے، لیکن صحابہ اکرام میں سے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور آب حیات کا پانی پیا تھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی، جن کے زندہ ہونے کی روایات آج بھی ملتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان جو نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھا لیا
معراج کی رات چوتھے آسمان پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس پر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان نکال لی اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کو پھر سے زندہ کیا گیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر آپ کو دوزخ دکھائی گئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے جنت کو دیکھنے کی خواہش کی، پھر آپ کو جنت کی سیر بھی کروائی گئی۔ جب آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں جنت میں ہی رہوں گا، لیکن فرشتے نے کہا کہ آپ واپس اپنے مقام کی طرف لوٹ جائیں، لیکن آپ نے واپس اس دنیا میں آنے سے قطعی انکار کر دیا اور پھر آپ کو جنت میں ہی رہنے کی اجازت مل گئی، کیونکہ آپ نے تو موت کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اب آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ ملتا ہے۔ تفسیر میں درج ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو نورانی گھوڑوں پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے کہ اچانک آواز آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، دیکھ کر آؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کون ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب اس بزرگ شخص نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ تو اس پر وہ بزرگ شخص کہنے لگا کہ میرا اپنے نبی کو پیغام پہنچا دیں اور ان سے عرض کریں کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں پہاڑ سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو سنایا۔ تو آپ علیہ السلام میرے ساتھ اس پہاڑ میں حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے چلے آئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں کچھ دور کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ اسی دوران آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی بلا لیا اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا پرندہ زمین کی طرف آ رہا ہے اور وہ پرندہ آتے ہی حضرت الیاس علیہ السلام کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یہ دونوں نبی مصیبت کے وقت اکثر انسانوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دعا ہے رب کریم سے کہ وہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب مرے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر سانسیں تھمی رہی تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ نگہبان۔